بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے پروردگار عالم نے انسانی جسم پر دو ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہیں۔ جس بندے کے جسم پر یہ دونوں نشانیاں موجود ہوں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کا سب سے پیارا اور مقرب بندہ سمجھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے حسین اور سب سے خوبصورت پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ انسان کے وجود میں ایک ایسی قدرتی شان اور عظمت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہی جسم، یہی اعضاء، یہی خد و خال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت تخلیق کا زندہ مظہر ہیں۔ انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت کا حصہ ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے مختلف اعضاء پر جو مختلف نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ انسان کے اخلاق و کردار کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کے جسم پر یہ دونوں ظاہر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور وہ بہت خوش نصیب سمجھے جاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو بھی انسانی جسم پر انہی دو نشانیوں کے حوالے سے ہے کہ انسان کے جسم کے کن کن اعضاء پر اگر یہ نشان پائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں، اور وہ نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہیں جو صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان نشانیوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور تقدیر کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشان کبھی پیشانی پر ہوتے ہیں، کبھی ہاتھوں پر، کبھی ٹخنوں پر۔ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ درختوں کے پتے، پہاڑوں کے رنگ، سمندروں کی لہریں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم پر موجود مخصوص نشان بھی رحمت کے آثار کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت کی یاد دہانی ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی خاص عنایت برستی ہے۔ بس جو شخص اپنے جسم پر ایسے نشان دیکھے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کا تحفہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی خاص محبت اور رحمت سے نوازا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے وجود پر یہ نشان ہیں، کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی علامتیں ہیں۔ تو ان دو نشانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل کے حقدار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے تو اسے اپنے رب کی دی ہوئی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری زندگی بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ اور واقعی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کو ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں جیسی نعمتیں نہ دی جائیں تب ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کے شکر کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی، حالانکہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے،
یہ کوئی اندھے سے پوچھے زبان کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کوئی گونگے سے پوچھے۔ بہرحال ہمارا پورا جسم خدا کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ محترم ناظرین، شکر دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت کی عطا پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ اس نعمت کے حصول پر خوشی، اطمینان اور سرور پاتا ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح پر بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، اور وہ جھک جانے اور سجدہ کرنے کی داخلی طور پر بھی حاجت محسوس کرتا ہے اور ظاہری طور پر بھی۔ شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور جس کی جانب سے یہ احسان ہو اس پر اس کی حمد و ثنا اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ بندے کے شکر اور حمد و ثنا کا کون مستحق ہے، تو وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جس کا شکر تو درکنار، ان نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں پر بھی شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کے انکار سے منع کیا ہے۔ بس جو شخص میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شاکر اور شکور کہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہم السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں کم ہی ایسے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ رزق لانے والی ہوائیں بھی اللہ نے رحمت بنا کر بھیجیں تاکہ بندے شکر گزار بنیں۔ یقین بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں نہ ادا کریں جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ سکھایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے پایا نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے، بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی مدد اور استعانت کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش و بڑھوتری کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1،
اس بات کا اعتراف کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا کردہ ہے، لہذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی کہ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نمبر 3، اعضاء کا شکر، اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا اور اللہ کی نواہی سے اجتناب، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے، یہ عملی شکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے یا کچھ پیے تو اس کی حمد بیان کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں علی بن حازم کے پاس آیا اور پوچھا، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا، جب تم ان سے اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو، اور کچھ برا دیکھو تو وہاں پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا، اور کانوں کا شکر کیا ہے؟ بولے، کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو اور کچھ برا سنو تو بھلا دو۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ شکر نافرمانی اور معصیت کو ترک کرنا ہے۔ ابو حازم زاہد نے فرمایا، شکر معاصی سے رک جانا ہے اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو اور اس نے صرف اس کا کنارہ تھام رکھا ہو، اگر وہ اسے پہنے گا نہیں تو وہ اسے سردی، بارش اور ٹھنڈک سے نہیں بچائے گی۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی دل سے قدردانی کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہے اور اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے معاصی کی چیزیں نہ سنیں نہ دیکھیں، جیسے غیبت یا فحش بات یا گانے اور میوزک۔ برے مناظر نہ دیکھیں، اللہ کے حرام کردہ مقامات پر چل کر نہ جائیں، اپنے ہاتھوں سے برے کام نہ کریں، بری تحریر نہ لکھیں، غیر محرموں کو ان ہاتھوں سے پیغام نہ لکھیں اور نہ کسی حرام کام کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دے، قرآن کی تلاوت کرے اور اسے سمجھے، علم کے حصول کے لیے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کا استعمال کرے، نفع بخش اور مفید پیغامات سنے۔ اسی طرح اعضاء و جوارح کو بھی اس رب کی فرما برداری میں لگا دے جس نے اسے نعمتوں کا خزانہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے فرما بردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں، بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہے۔ اگر آپ کو شکر کی نعمت میسر آ گئی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کی حمد و ثنا کے لیے اس کے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال
اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب بھی ہے۔ ہم جب بھی اپنے پیارے رب کا رزق کھائیں، اس کی نعمتوں کا استعمال کریں، تو دینے والے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں یہ فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، اور ان نعمتوں کے دینے والی ذات سے پیار بھی بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی اس کی نعمتوں کا شکر، اس کی عبادت میں زیادتی کر کے کریں گے، اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اور اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت کے اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اور جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتی ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7ویں طبقے آسمان سے لے کر 7ویں طبقے زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے ان کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے۔ اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے یا اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے انسان کے رزق، اعمال اور اولاد میں برکت پڑتی ہے، اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔
ہمارے یہاں بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لے لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جبکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شعار ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو نشانیاں جو اس کے بندے کے جسم پر ہوں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، پہلی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اس کو جو راستے میں زخم لگتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بڑے پیارے لگتی ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور ماتھے پر جو نشان پڑتے ہیں سجدے کی وجہ سے، اے لوگو، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، جن کے ٹخنوں پر اللہ کو سجدہ کر کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولادوں کے جسم پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی دعا سب سے زیادہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے چاہے صرف 2-3 منٹ کا ہی لمبا سجدہ ضرور کر کے سویا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بندہ سجدہ کرتا ہے اور اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج یہ نیت کریں، ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2-3 منٹ ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے اللہ کو خوش کر کے، راضی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ کر سویا کریں۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ یہ نشان ہمارے جسم پر رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔